السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 99 نمبر تک کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر سن کر کے آگے شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 11واں پارہ شروع ہے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے۔ قل لا تعتذروا، کہہ دے عذر مت کرو۔ لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَسَيَرَ اللَّهُ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ سلسلہ آیات تبوک سے واپسی پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی، منافقین کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی، اور اس کے ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے مت تراشو، ہم کسی صورت تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ تمہارا آئندہ کی رویہ کیا رہتا ہے۔ آیا تم موجودہ روش سے بات آتے ہو یا اس پر جمے رہتے ہو یا ڈٹے رہتے ہو؟ دوسری بات، وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی کہ وَسَيَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ، کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، مگر مفعول عملکم کو رسولہ سے پہلے لانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل دیکھنے والا اور نگرانی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بھی تمہارا عمل جو سامنے ہوگا وہ دیکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ظاہری عمل سے مطمئن کر بھی لو اور تمہاری دلی کیفیت درست نہیں، تو پھر تمہیں غیب اور حاضر کو جاننے والے کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری اصل حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ کہ بعض شرک کے بیماروں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات سے واقف ہے اور اس کا رسول بھی، کیونکہ اس آیات کے مطابق وہ دونوں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آیت کا مطلب تو اوپر بیان ہو چکا ہے، مگر یہ حضرات اسی سورت کی آیت نمبر 105 کا کیا کریں گے، جس میں ہے کہ اور کہہ دے کہ تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی۔ تو کیا اللہ کے سوا رسول اور مومنین سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہر بات سے واقف ہیں؟ مومن ہونے خیال تو ان حضرات کا اپنے بارے میں بھی ہوگا۔ ذرا اپنی حیثیت اور علم کی رسائی پر غور فرما لیں تو بہت جلد بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں، اور سورہ جب ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں ہم نے بیان بھی کر دیا تھا، اس پر بھی ایک نظر ڈال دیں آپ، اور اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں بھی آپ دیکھ لیں، لا تعلمهم نحن نعلمهم، اس پر بھی ذرا غور فرما لیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ آگے نمبر 3، اس آیت میں، ان آیات میں منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ منافقین کو بھی اسی طرح بار بار بلاتا ہے کہ ہاں عمل کرو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اگر پلٹ آؤ گے تو ہم معاف کر دیں گے۔ اور فی الواقع کئی منافقین اخلاص کی دولت سے سرفراز بھی ہوئے۔ اس کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 44 اور 45 کا ترجمہ تفسیر ہم نے بیان کر دیا تھا، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آگے 95 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سَيَحْلِفُونَ
बिल्लाहि लकुम इंक़लबतुम, अन करीब वो तुम्हारे लिए अल्लाह की कसमें खाएंगे जब तुम उनकी तरफ वापस आओगे, ताकि तुम उनसे तवज्जो हटा लो। फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिजसन, सो उनसे बेतवज्जी करो, बेशक वो गंदे हैं। व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जो है जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, इसके बदले जो वो कमाते रहे हैं। तो यहाँ पर 95 नंबर आयत, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाने से उनका मकसद ये है कि तुम उनसे एराज करो। सो वाकई तुम उनसे एराज करो। पहले एराज का मतलब ये है कि तुम उनसे दरगुजर और चश्म पोशी करो, और दूसरे एराज का मतलब ये है कि तुम उनसे दरगुजर और चश्म पोशी के साथ साथ कता ताल्लुक भी करो। फिर उनसे कता ताल्लुक का सबब बयान फरमाया कि ये रिजस है, ये जिसका माना गंदगी है, यानी अकायद अमाल के लिहाज से वो इतने गंदे हैं कि समझो कि सरासर गंदगी गंदे हैं कि समझो कि सरासर गंदगी है, गंदगी की पोट है। गंदगी से ताल्लुक का नतीजा आलूदगी है, आलूदगी ही है, और इसलिए उनसे बच जाओ ताकि तुम्हें उनसे मुतासर न होना पड़े, तुम उनसे कहीं मुतासर न हो जाओ। सोहबत तलाह तरा तालिह कंद, यानी ये फारसी का लफ्ज़ है। फिर उनका इंजाम बयान फरमाया अल्लाह ताला ने। चुनांचा अल्लाह ताला ने इसके अल्लाह ताला के इस हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे चश्म पोशी और दरगुजर ही से काम लिया। चुनांचा काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु उन 3 मुखलिस मुसलमानों में से एक जो बिला उज़र पीछे रह गए थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो मस्जिद से इब्तिदा करते। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए बैठ गए तो पीछे रह जाने वाले आए और उज़र पेश करने लगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कसमें खाने लगे। ये 80 से कुछ कम ही लोग थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिर को कबूल फरमाया, उनसे बैत ली और उनके लिए इस्तग़फ़ार किया, और उनके पोशीदा मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। ये बुखारी शरीफ की किताब अल-मुगाज़ी बाब अबू हदीस काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस नंबर 4418 नंबर है। आगे 96 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यहलिफूना लकुम लितरदौ अन्हुम फइन तरदौ अन्हुम, तुम्हारे लिए कसमें खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ। बस अगर तुम उनसे राजी हो जाओ तो बेशक फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन, बेशक अल्लाह ताला नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। यानी उनकी कसमें खाने और हीले बहाने करने का मकसद, एक मकसद तो यह है कि तुम उनसे दरगुजर करो और चश्म पोशी से काम लो, और फिर ये चाहते हैं कि उनसे राजी भी हो जाओ। अगर तुम उनकी बातों से मुतासिर होकर राजी हो भी जाओ तो अल्लाह ताला उनके फिस्क की वजह से उनसे कभी राजी नहीं होगा। फ़इन्नल्लाह ला यरज़ा अन्हुम, और इसके बजाय ला यरज़ा अनिल क़ौमिल फ़ासिक़ीन कहने में अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बयान हुआ है। इसमें इरशाद है कि मुसलमानों के लिए भी इनके फिस्क की वजह से किसी सूरत उनसे नाराज़ी होना जायज़ ही नहीं। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिस शख्स के हालात से मालूम होता है कि वो मुनाफ़िक है, उसकी तरफ से तगाफुल तो जायज़ है, मगर उससे दोस्ती और मोहब्बत रवा नहीं है। ये मोज़ह के अंदर लिखा हुआ है। आगे 97 नंबर आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल-अराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाक़ा, बदवी जो लोग हैं, बदू पेडू देहात के जो लोग हैं, कुफर और निफाक में बहुत ज्यादा सख्त हैं। व अजदरू अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूली, और ज्यादा लायक है कि वो हदें ना जाने ना वो परखे जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर नाज़िल की है। वल्लाहु अलीम, और अल्लाह ताला ज्यादा जानने वाला है, हकीम, सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। तो यहाँ पर पहली बात जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, अराब अशद्दु कुफ्रन व निफाका। अल अराब जो है अरब के सहरा, बादिया, पेंडू, देहाती, इसमें रहने वालों के लिए इसम जिन्स है, गाँव के लोगों को। वाहिद के लिए अराबी और मोनस के लिए अराबियतुन इस्तेमाल होता है, जमा इसकी आरीबु है।
اور العرب جو ہے اس نسل کے لیے اسم جنس ہے جو عربی زبان بولتی ہے، خواہ وہ شہری ہو یا بادیہ نشین، اس کا واحد عربی آتا ہے۔ یہاں اعراب سے مراد ان کی جنس کے بعد افراد ہیں، ہر شخص نہیں، کیونکہ ان میں سے بعض مخلص اہل ایمان کا ذکر آئندہ آیت میں آ رہا ہے۔ دوسری بات، الاعراب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی گاؤں پینڈو جو اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے اور ان سے اکثر اسلام کی دعوت کو سمجھ کر سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ محض اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مرعوب ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہیں شہر مدینہ میں آنے، مسلمانوں سے میل جول رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہونے کا بہت کم موقع ملا تھا، اس لیے یہ نرے گنوار اور اجڑ قسم کے لوگ تھے جن کے دلوں میں نہ نرمی پیدا ہوتی تھی اور نہ انہیں علم کی ہوا لگی تھی، اس لیے ان میں جو منافق تھے ان کا نفاق بھی اہل مدینہ کے نفاق سے سخت تھا۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ بدوی اور شہری لوگوں کی طبیعتوں میں وہی فرق پایا جاتا ہے جو ایک باغ کے میوے اور پہاڑی درخت کے میوے میں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بستیوں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بستیوں سے محبوس فرمایا جو ادھر زیادہ رش ہوتی تھی، شہر ہوتے تھے۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى۔ سورہ یوسف کی 109 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بستیوں کی ماں ام القریٰ مکہ میں پیدا فرمایا تاکہ وہ شہری معاشرے کی شائستگی اور نرم دلی کے حامل ہو۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بدویوں کی سرشست میں بے حکمی، مفاد پرستی اور جہالت رچی بسی ہوئی ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے نہ ان پر زیادہ ذمہ داری ڈالی اور نہ ان کو درجات کی بلندی عطا فرمائی، اور یہ موضع کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کی کمی کی وجہ سے طبیعت میں سختی پیدا ہو جانا فطری سی بات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادیہ میں سکونت رکھے اور وہ سخت دل ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے ہی لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو سلطان کے پیچھے پاس آئے وہ ازمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ احمد شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 357 نمبر اور حدیث نمبر 3361 نمبر ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2859 نمبر ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2256 نمبر ہے، اور نسائی شریف کی 4314 نمبر حدیث ہے، اور البانی صاحب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آگے جو بعض اعراب کی سخت دلی اس حدیث سے کافی روشنی پڑتی ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے کہ اعراب کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو چومتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں، تو کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا میں اختیار رکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے رحم کرنا نکال لیا ہے؟ مسلم شریف کی کتاب الفضائل باب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم السبیان حدیث نمبر 2317 نمبر ہے، اور بخاری شریف کی 5998 نمبر ہے۔ مفسرین نے اس مقام پر اعراب کی سخت دلی کے کئی واقعات لکھے ہیں۔ آگے 98 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں۔ برا ہے علیہم دائرۃ السوء، اور برا چکر انہی کے اوپر ہے، انہی پر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ان العرابی من یتخذ مغرمن جو ہے اس سے مراد تاوان، چٹی اور جرمانہ ہے۔ قرض کو بھی کہتے ہیں، مغرمن کہہ لیتے ہیں، اور قرض خواہ کو یعنی قرض دینے والے کو، مقروض کو، قرض خواہ کو غریم کہتے ہیں، کہ کیونکہ غرام کا معنی
لازم ہونا چمٹنا بھی ہے، توان بھی لازم ہو جاتا ہے، اور قرض خواہ بھی جان نہیں چھوڑتا۔ سورہ فرقان میں ہے ان عذابہ کان غراما، سورہ فرقان کی 65 نمبر آیت میں، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی بعض اعراب ایسے ہیں کہ زکوٰۃ ہو یا جہاد، اس کے لیے جب بھی چندہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر نہیں اور نہ دلی جذبہ کے ساتھ دیتے ہیں، بلکہ محض چٹی یا جرمانہ سمجھ کر بادل خواستہ ادا کرتے ہیں کہ اگر ادا نہ کریں گے تو مسلمان انہیں متشابہ نگاہوں سے دیکھیں گے اور ان کے درمیان زندگی بسر کرنا دو بار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، الدوائرہ جو ہے یہ دائرۃ ان کی جمع ہے، جو دارا یدور دوراً گھومنا، اس سے اسم فاعل ہے، چکر گھومنے والا، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم پر کوئی اچانک مصیبت اترتی ہے اور تم کب زمانے کے کسی چکر کے گھیرے میں آ کر زوال کا شکار ہوتے ہو، یا یہ کہ کب نعوذ باللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں اور مشرکین کو تم پر غلبہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی بدگواہی اور دلی بدخواہی کو ہی نہیں بلکہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور تیسری بات علیہم دائرۃ السوء، اس میں السوء جو ہے یہ ساءہ یسوءہ سوءن، سین کے فتح کے ساتھ مصدر ہے، جب کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو اسے برا لگے، اور سین کے ضمہ کے ساتھ پیش کے ساتھ اسم مصدر ہے، یعنی یہ برا چکر انہی پر آنے والا ہے، یا بد دعا ہے کہ برا چکر انہی پر آئے، مگر اللہ تعالیٰ کو بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کی اس بدخواہی کا تقاضا ہے کہ ان پر یہ بد دعا کی جائے کہ برا چکر انہی پر چلے۔ آگے 99 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بدمیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قربتوں اور رسولوں کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو الا انہا قربت لہم، بے شک ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ قربت ان کی جمع ہے، وہ عمل جسے انسان اپنے خالق کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے۔ صلوات، یہ صلاۃ ان کی جمع ہے جس کا معنی نماز کے علاوہ دعا بھی آتا ہے، یعنی سب اعراب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کئی مخلص مسلمان بھی ہیں جو خوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قربتوں اور رسولوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی ہے کہ ان کے یہ اعمال یقیناً ان کے لیے قرب کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یعنی اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما۔ یہ بخاری شریف کے کتاب الزکوٰۃ باب صلاۃ الامام ودعاءہ لصاحب الصدقہ حدیث نمبر 1497 نمبر ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یوٹیوب کا اس کو آپ سبسکرائب کرنے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نیو ویڈیو ترجمہ تفسیر کی ملتی رہے۔ تو اور اس ہماری ویڈیو کو آپ فیس بک پہ، ٹک ٹاک اور دوسری جو جگہ ہیں، دوسرے اکاؤنٹ ہیں اپنے واٹس ایپ وغیرہ گروپوں میں آپ شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی کو اچھی بات ملتی رہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ اور جو ہمارا اکاؤنٹ ہے عرفان گوڈ ورسز کے نام سے، تو اس کو آپ کمنٹ، لائک اور ری پوسٹ کرتے رہیں اس کی پوسٹ کو تاکہ لوگوں کو بھی آگے ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔